السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کلاس 8 صفحہ نمبر 10 عبادات اور روزہ۔ پیارے بچوں، آج کا پیغام بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ بے ادبی نہیں کرنی اپنے ماں باپ کی، اپنے اساتذہ کرام کی، اپنے بہن بھائیوں کی اور اپنے کلاس فیلوز کی، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کی، خیر جن کے ساتھ بھی ہمارے ریلیشن ہیں، تعلقات ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، معاشرے میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، تو بھی کسی بھی حوالے سے کسی بھی انسان کی بے ادبی نہ کی جائے، کیونکہ ادب انسانیت کی خوبصورتی ہے۔ اگر انسان میں ادب نہیں ہے تو اس کی ساری ڈگریاں اور ساری کی ساری خوبصورتی اور سارے کا سارا سٹیٹس وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس بے ادب آدمی کا کوئی ادب احترام، کوئی محبت نہیں بیٹھتی۔ اس لیے انسانوں کے دلوں میں محبت بٹھانے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے، بالخصوص طالب علموں کے لیے، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہم سبق پڑھتے ہیں۔ کل ہم نے عقیدے کا پہلا لیکچر آپ کو دیا تھا، آپ نے سنا تھا عقیدے کے حوالے سے۔ تو عقیدے کے حوالے سے آج ہم دوسری بات جو عبادات کے اندر آئی ہے، یہ باب دوم سے ایمانیات اور عبادات ہم پڑھ رہے ہیں۔ باب دوم صفحہ 10 پر ایمانیات کے ذکر میں عقیدے کا بیان آپ سن چکے، اور آج عبادات ہے۔ تو عبادات میں ہے روزہ ہے۔ روزہ ایک جانی پہچانی ہماری عبادت ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن کچھ تھوڑی سی تشریح میں آپ کے سامنے گوش گزار کر دیتا ہوں سبق کے حوالے سے۔ روزہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ اس کا معنی ہے رک جانا۔ اس کا معنی ہے رک جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جانا۔ تو اصطلاح میں شریعت میں روزہ کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں شریعت میں روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور تمام تر جو خواہشات ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے، منیات ہیں جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، ان سے رک جانا غروب آفتاب تک، اس کو شریعت میں روزہ کہتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، یہ بھی آپ کو علم ہونا چاہیے، صرف روزہ یہ نہیں ہوتا کہ بندہ کھائے پیے نہ، کھائے پینا بس روزہ ہے، باقی آنکھوں کا بھی روزہ ہے کہ حرام نہ دیکھے، کانوں کا روزہ ہے کہ غلط نہ سنے، زبان کا روزہ ہے کہ گالی گلوچ نہ کرے، چغلی طعنہ نہ دے، غیبت نہ کرے، اور دل و دماغ کا بھی روزہ ہے کہ غلط نہ سوچے، کسی کے خلاف پروپیگنڈے نہ بنائے، سازشیں نہ کرے۔ پاؤں کا بھی روزہ ہے کہ برائی کی طرف چل کر نہ جائے۔ ہاتھوں کا بھی روزہ ہے کہ غلط کام ہاتھوں سے نہ کرے۔ تو جب اس طرح کا روزہ، اس معیار پر ہم روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے جنتیوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ شیطانوں کو چکر دیا جاتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ تیسرا پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، جنت کے دروازوں کا کھلنا، تو یہ ان جنتیوں کے لیے ہے، یعنی وہ جنتی جو روزہ دار ہوں گے، جنہوں نے مکمل جو ہے جو روزے کے اصول ہیں ان کو اپنایا ہوگا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ روزہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ انسان، نبی پاک نے فرمایا، جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہ سارے معاف فرما دیتے ہیں، اور روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی وقت بھی دعا کرے، صبح کرے، شام کرے، تہجد میں کرے، سحری کے وقت کرے، افطاری کے وقت کرے، بالخصوص افطاری کے وقت یہ دعائیں اللہ رب العالمین قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ بخشش کا ذریعہ ہے روزہ۔ اور روزہ دار کو دو خوشیاں اس کے لیے ہیں۔ ایک تو یقیناً افطاری کے وقت جب انسان روزہ افطار کرتا ہے،
رنگا رنگ کی قسم کی اس کے سامنے اللہ کی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں اور کھانے کو بھی جی چاہ رہا ہے، تو یقیناً بڑی مزیدار اور بڑی ٹیسٹی ہوتی ہیں۔ اور پھر جب انسان کو بھوک لگی ہوئی ہو تو پھر اور ہی اس کا مزہ ہوتا ہے کھانے۔ اس لیے ایک خوشی کا موقع تو افطاری کے وقت ہوتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ایک خوشی کا موقع اور بھی ہے، کہ وہ یہ ہے کہ جب یہ روزہ دار اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اس وقت جو اس انسان کو خوشی ہوگی اس کی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے روزہ جو ہے یہ بڑی اہمیت کا عمل ہے، اور اللہ رب العالمین نے جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں، اور 8 دروازوں کے اندر ایک دروازے کا نام ہی باقاعدہ باب الریان ہے، سیرابی کا دروازہ۔ اس دروازے سے صرف جنتی لوگ اندر جائیں گے۔ جنتی وہ روزے دار ہوں گے جو کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والے ہیں، اور بھی لوگ جنت میں جائیں گے اعمال کے حوالے سے، لیکن یہ روزہ بالخصوص ان کے لیے ہوگا جو کثرت کے ساتھ روزے نفلی رکھنے والے ہوں گے۔ اس لیے پیارے بچوں، آج ہم نے عبادات میں سے روزے پر چند گزارشات کی ہیں، تو تمام بچوں نے ہوم ورک کے اندر لغوی معنی، نمبر 2 اس کا اصطلاحی معنی، نمبر 3 تشریح یاد کریں اور لکھیں، اپنی اسکول کی کاپی پر لکھیں، باقاعدہ یہ چیک ہوگا اور اس کا باقاعدہ امتحان ہوگا۔ اصطلاحی معنی لکھیں اور لغوی معنی بھی لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔